اور نمبر 3 الدیوس، بے غیرت مرد، جو دیوس ہو، جس کے گھر میں بے حیائی ہوتی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ مجھے حیرت اسی بات پر ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ آج مسلمان لڑکی اگر عید کے تہوار پہ بے غیرتی کر رہی ہے، بے پردہ گھوم رہی ہے، اس کا مطلب کہ اس کے گھر کا جو گارجین ہے وہ بے غیرت ہو چکا ہے۔ بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ بغیرتی بہت بری چیز ہے میرے ساتھیوں۔ غیرت پیدا کرو، اللہ غیرت والا، رسول غیرت والے، ہم بھی غیرت والے بن۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا سعد بن عبادہ۔ انہوں نے کہا اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لوں تو میں اس آدمی کو تلوار سے مار دوں گا۔ صحابہ نے کہا ارے خالی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لو گے مار دو گے تم؟ اتنی غیرت، اتنی غیرت؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تمہیں حیرت ہو رہی ہے سعد کی غیرت پر؟ اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے گندے کام ہیں، جتنے فحش کام ہیں، سب حرام قرار دے دیے۔ آج کل مسلمان لڑکیاں انسٹاگرام پر، فیس بک پر آئی ڈی بنا کے کیا کر رہی ہیں؟ اپنا جسم دکھا رہی، آدھے ادھورے کپڑے پہن کر آئی ڈی، لاکھوں کی تعداد میں ایسی آئیڈیاں بنی ہوئی ہیں فیس بک پر اور انسٹاگرام پہ، جن کا کام خالی کیا ہے؟ جسم دکھانا، پیسہ کمانے کے لیے جسم دکھا رہی بس۔ اور اس میں ایک بڑی تعداد مسلمان نام، مسلم نام ہے، یاسمین ہے، روحی ہے، نوری ہے، فلاں ہے، ڈکاں ہے، مسلم لڑکیاں ہیں۔ تیرا شریر اتنا سستا ہو گیا ہے مسلمان عورت، ارے تیرا شریر تو اتنا قیمتی ہے کہ تیرے رب نے قرآن میں تیرے شریر پہ رکھنے کا جو دوپٹہ رکھا جاتا، اللہ نے قرآن میں اس دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی تجھے بتایا ہے۔ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورت تیرا دوپٹہ تیرے سینے پر ہونا چاہیے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے مسلمان عورت تو اپنے شریر کو، اپنے جسم کو کبھی غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی۔ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے مسلمان عورت جب تو زمین پہ چلے تو اپنے پاؤں کو زور زور سے مار کے نہ چلا کر، تیرے پائل کی آواز بھی غیر مردوں کے کان تک نہ پہنچے۔ قرآن نے تو عورت کو موبائل پر بات کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اے مسلمان عورت کسی غیر مرد سے اگر بات کرنا پڑ جائے تو لچک کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ بات نہ کر، کہیں سامنے والے کے دل میں تیرے لیے غلط خیال پیدا نہ ہو جائے۔ اسلام تو وہ دین ہے میرے ساتھ، صاف ستھرا دین ہے، غیرت والا دین ہے۔ اور یاد رکھو عید کے تہوار کے موقع پر اپنے گھر کی جوان لڑکیوں کو خالہ کے لڑکے، ماموں کے لڑکے اور چاچا کے جوان لڑکوں سے تھوڑا دور رکھو اللہ کے واسطے۔ یہ غیر محرم ہے، چاچا کے لڑکے، ماما کے لڑکے، خالہ کے لڑکے، یہ جو جوان لڑکیاں جاتی ہیں ان سے ہاتھ ملا رہی ہیں اور عید کی مبارکباد دے رہی ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے میرے ساتھی۔ اور یہ دیور بھابھی کے بیچ میں جو چل رہا ہے، شوہر بیچارہ باہر کام کر رہا ہے یا دیور بھابھی میں ہنسی مذاق چل رہا ہے، بےہودہ اور ولگر ٹائپ کا مذاق کر رہا ہے دیور بھابھی سے، یاد رکھو یہی وہ چیزیں ہیں جو گھروں کو برباد کرتی ہیں۔ شوہر اگر باہر کام کرتا ہے تو بیوی کو لے جا کے رکھے، اور بیوی کو لے جا کے نہیں رکھتا ہے تو ایسا کام نہ کرے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوا کہ آپ صاحب باہر کام کرے اور آپ کی بیوی آپ کے بغیر سسرال میں دیور اور جیٹ لوگوں کے بیچ میں اکیلی رہے۔ یہ شریعت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، عزت کے خلاف ہے، آبرو کے خلاف ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، دیور بھابھی سب ساتھ میں رہتے ہیں، شوہر باہر کما رہا ہے، ایسی کمائی جو آپ کے گھر کے رشتوں کو برباد کر دے میرے پیارے ساتھیوں مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اپنے انداز کو ہم لوگ بدل لیں میرے پیارے بھائی۔ نبی اکرم سے پوچھا گیا کہ کیا دیور اپنی بھابھی سے اکیلے میں مل سکتا ہے، جیجا اپنی سالی سے اکیلے میں مل سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا الہم الموت،
دیور اپنی بھابھی کے لیے، جیجا اپنی سالی کے لیے، جیٹ اپنی بھاوچ کے لیے، کزن اپنی کزن کے لیے موت ہے موت۔ جو رشتہ شریعت نے کہہ دیا کہ غیر محرم ہے وہ غیر محرم ہی رہے گا میرے ساتھی۔ شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ اگر آپ نے بچے کو پالا ہے اور کل وہ بچہ جوان ہو گیا تو جس عورت نے ماں کی طرح پالا ہے وہ عورت بھی اس لڑکے کے لیے غیر محرم ہے، صرف پال لینے کی وجہ سے ماں نہیں بن جائے گی۔ ہاں دودھ پلایا ہو تو الگ بات ہے، صرف پال لینے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی۔ تو شریعت نے جو بتایا ہے محرم غیر محرم کا فرق کیوں بتایا ہے؟ تاکہ ہم لمٹ میں رہیں، ہم اپنی حدوں میں رہیں۔ رشتوں کی مریادہ آج برباد ہو رہی ہے میرے پیارے صاحب۔